الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج ایک اہم موضوع ریاست آندھرا پردیش میں اردو زبان اور اردو اسکولوں کی صورتحال پر ایک تجزیہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ آج مسلمان ایک آزمائشی دور سے گزر رہے ہیں۔ بہت سارے آزمائشوں میں سے ایک بہت بڑی آزمائش اور چیلنج یہ ہے کہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت اور بقا کے لیے جد و جہد کرنا ہے۔ میری مراد میرے اور آپ کی مادری زبان اردو زبان سے متعلق ہے۔ آندھرا پردیش میں مسلمانوں کی آبادی کا فیصد آبادی 18.82 لاکھ ہے اور آبادی کا فیصد اوورال ریاست آندھرا پردیش کے پاپولیشن میں مسلمانوں کی آبادی 10 to 15% ہے، اور اس میں الحمدللہ 8 to 12% تک جن کی مادری زبان ہے اردو ہے، اردو ان کی مادری زبان ہے۔ ناظرین، آج ہم نے اردو زبان کی جو صورتحال، اردو مدارس کی جو صورتحال ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے کی تنقید نہیں، اس میں ہم برابر کے شریک ہیں، چاہے وہ اساتذہ ہو، چاہے وہ پیرنٹس ہو، چاہے وہ مومن بھائی ہو، سب مل کر اس اردو زبان کی کشتی کو ڈبونے میں کہیں نہ کہیں ہمارا بھی حصہ نظر آتا ہے، ہم تمام کا۔ ہم کسی ایک پر تنقید نہیں کریں گے۔ یہاں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو قوم اپنے زبان اور اپنے آئیڈیالوجی، اپنے کلچر، ثقافت، اپنے نظریے کو فراموش کر جاتی ہے، یعنی اپنی زبان کو فراموش کرتی ہے، تو وہ قوم اپنے آپ کو مٹا دیتی ہے یا دوسروں کے کلچر، دوسروں کی زبان میں ضم ہو جاتی ہے، اٹیچ ہو جاتی ہے۔ حضرات، دستوری ہند کی دفعہ آرٹیکل 350 کے مطابق ہر ریاستی حکومت اور لوکل اتھارٹی کو اس بات پر لازم کیا جاتا ہے کہ وہ پرائمری تعلیم، یعنی بچوں کی ابتدائی تعلیم مادری زبان میں لوکل اتھارٹی اور حکومت کو چاہیے کہ وہ مادری زبان میں تعلیم کا انتظام کرے۔ اتنا ہی نہیں کہ آج سے 50 سال قبل یونیسکو نے یہ کہا کہ عالمی سطح پر بچوں کو مادری زبان میں ابتدائی تعلیم دلوانے کی یونیسکو نے بھی سفارشات کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ 21 فروری کو عالمی یوم مادری زبان منایا جاتا ہے۔ یہ اردو اور ہندی کا اختلافات سب سے پہلے اگر ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ بہار سے سب سے پہلے شروع ہوتی ہے، اور انگریزوں نے سارجن اسکیم جو بنائی تھی اور گاندھی نے ودیا اسکیم جب بنائی تھی۔ حالانکہ یہ دونوں اسکیموں کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں، دونوں کا اردو زبان پر اور اسلامی ثقافت پر بڑا گہرا اثر پڑا۔ تو میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حال ہی اور یہ حقیقت بھی ہمیں یاد ہونی چاہیے کہ اردو ہندوستان کی سب سے مقبول ترین اور شیرین زبان تھی۔ سڑک سے لے کر ایوان تک اور غریب کی جھوپڑی سے لے کر نوابوں اور مہاراجاؤں کے محلات تک اگر کسی زبان کی گونج تھی تو اردو زبان تھی۔ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو خط و کتابت جو کرتے تھے وہ اردو زبان میں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی شادی کا کارڈ بھی اردو زبان میں پرنٹ کروایا۔ یہ اردو کی حقانیت ہے، اردو زبان جو عروج پر تھی۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمارے صوبے آندھرا پردیش میں جملہ اسکولوں کی جو تعداد ہے وہ 1570 پر ایک اسکول ہے، یعنی 1571 اسکول جو ہے ہمارے پورے آندھرا پردیش میں اسکولوں کی تعداد ہے، جس میں پرائمری اسکول 1106، یو پی اسکول 281 اور ہائی اسکول 184۔ یہ ہمارے آندھرا پردیش کے کل اسکولوں کی تعداد ہے، اور اس میں جو بچے پڑھ رہے ہیں تقریباً 74,000 بچے ہمارے اردو مدارس سے اردو اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، 74,000۔ حالانکہ یہ جو ریشیو ہے بہت کم ریشیو مانا جاتا ہے، حالانکہ ہمارے بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں مسلمان اور اساتذہ اردو کی صحیح طور سے خدمت انجام نہیں دیں گے
اور انہیں روزگار کے وہ مواقع ہم ڈیولپ نہیں کرائیں گے تو یاد رکھیے کہ ان بچوں کو ہم کیا جواب دیں گے جو برسوں سے امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمیں جاب آئے گا, ہمیں روزگار کا موقع ملے گا, ہم اردو زبان کی خدمت کرنے والے بنیں گے. یاد رکھیے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ڈیٹا MEP کے اثر نے, MEP 2020 کے اثر نے ہمارے اردو میڈیم اسکولوں میں ریاست آندھرا پردیش میں تقریباً 150 پر 2 اسکولز ایسے ہیں, 152 اسکولز ایسے ہیں جس کا انرولمنٹ 0 سے 10 ہے. یعنی جہاں کئی مدارس میں 2, کئی مدارس میں 0, کئی مدارس میں 4, کئی مدارس میں 5, اتنے ہی بچے داخلہ لیے ہوئے. تو بتائیے کہ ان اسکولوں کا فیوچر کیا ہوگا, مستقبل کیا ہوگا, اور جو امیدیں لگائے ہیں پڑھ لکھ کر بچے جو پڑھ رہے ہیں اور ٹریننگ کر کر اور روزگار کے موقع تلاش کر رہے ہیں, ان کو کیا جواب دیں گے. یاد رکھیے امت کو خواب غفلت سے بیدار ہونا پڑے گا. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نئی نسل کو یورپ کی نقالی نہیں بلکہ صاحب کتاب اور صاحب ایجاد بنانا ہے. ہم یورپ کی نقالی نہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور سائنس اور ٹیکنالوجی کو اردو ذریعے تعلیم سے ہم آہنگ کرانا ہے. اور میں بتاؤں گا آپ کو اردو اسکول جو پورے آندھرا پردیش. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ ہماری جو اسلامیات ہے, ہماری جو دینیات ہے, اس کا عظیم سرمایہ, عظیم ذخیرہ, ایک بہت بڑی لائبریری سمجھیے کہ یہ کتابیں اردو زبان میں محفوظ ہیں. اگر ہم اردو زبان کو ترویج نہیں دیں گے, اردو زبان کی اشاعت میں ہم اپنے آپ کو ثابت قدم نہیں رکھیں گے, یاد رکھیے کہ دینیات کا جو سرمایہ ہے, جو محفوظ ہے کتابوں میں, جو قلم بند کیا گیا ہے اردو زبان میں, اس کا کیا حال ہوگا اور اس کو کون پڑھیں گے. اور یاد رکھیے گا اردو زبان کی ایک بحیثیت معلم اگر کوئی اردو زبان کو فروغ دے رہا ہے, اس نیت سے فروغ دے رہا ہے کہ میری دینیات کا سرمایہ, میرے اسلامیات کا سرمایہ, میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سرمایہ اس زبان میں محفوظ ہے اور یہ جنریشن سے دوسرے جنریشن کو منتقل ہوگا, اس نیت سے بھی اگر وہ خدمت دے رہا ہے, اپنے آپ کو سامنے رکھ رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کار خیر میں اجر عظیم سے نوازے گا. حضرات, جس طرح سے ہم ہندوستانی مسلمان مختلف آزمائشوں کے دور سے مرحلہ وار ہم گزر رہے ہیں, انہی آزمائشوں میں سے ایک بڑی آزمائش ہماری اپنی زبان کے ساتھ ہے. اور ہم اردو زبان کی صورتحال سے ہر ایک مسلمان اور ہر ایک معلم یعنی ٹیچر اس سے واقفیت رکھتا ہے. یاد رکھیے گا جو بھی قوم اپنے نظریے کو فراموش کر دیتی ہے, اپنی زبان کو فراموش کر دیتی ہے, وہ قوم یا تو خود مٹ جاتی ہے یا دوسروں کے کلچر میں, دوسروں کے تہذیب و ثقافت میں رنگ جاتی ہے. تو دوسری طرف MEP 2020 جو ڈیزائن کی گئی 6.5 کروڑ آبادی مسلمانوں کی ہے, اور اس میں اردو زبان 6.5 کروڑ آبادی اردو زبان بولتی ہے. اس 6.5 کروڑ آبادی کو اگنور کر دیا گیا, اردو زبان کا ایک لفظ بھی اس پالیسی میں نہیں ملے گا. حضرات, ان حالات میں ہم اپنے آپ کو, اپنی زبان کو پہچانیں, اور اپنی زبان میں جو دینیات محفوظ ہے, جو اسلامیات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ محفوظ ہے, اس کو بچانے کے خاطر ہم آگے آئیں. اور عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اردو زبان سے واقفیت مسلمانوں کا اول فریضہ بن جاتا ہے, کیونکہ اس میں تعلیمات, دینی تعلیمات اس میں محفوظ ہیں. لہٰذا اس سلسلے سے ہم اپنا حق قانونی طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کریں, اردو مدارس میں انرولمنٹ بڑھائیں, اور اساتذہ بھی اس فکر کے ساتھ اپنے بچوں کو تعلیم پہنچائیں, تعلیم دیں. اور یہ بات یاد رکھیں, ہر مسجد, ہر مدرسے, ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اردو زبان کی خدمت انجام دینے میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں. تو لہٰذا میرا آپ سے اپیل یہ ہے کہ آج نہ صرف ہندوستان بلکہ ریاست آندھرا پردیش میں بھی اردو کی صورتحال, اردو اپنے آپ کی جد و جہد کر رہی, اپنی بقا کی جد و جہد کر رہی ہے. ان حالات میں, ان آزمائشوں کے دور میں مجھے اور آپ کو چوکنا رہنا ہے. اردو زبان کی حفاظت کی خاطر ہم اس سلسلے سے کوشش کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری زبان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ثابت قدم رکھے. اردو کی جد و جہد اور اس کی بقا کے سلسلے سے ہم جو کچھ بھی کوشش کر سکتے ہیں مل جل کر اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ہم کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے.